والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. ہر سال کی طرح حجرہ شاہ مقیم میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آنے والوں کو آنے پر اور سجانے والوں کو سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہر سال یہ حضرات بڑی محبت سے اور عقیدت سے اور اخلاص کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور میرا پچھلے کئی برس سے ہر سال آپ کے پاس آنا ہوتا ہے. جو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے یقیناً وہ لائق تحسین ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. گزشتہ صبح میں تقریباً 3 مہینے کے سفر سے جس میں امریکہ اور UK کے تقریباً ہر شہر سے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے اجتماعات سے خطاب کرتا ہوا لینڈ کیا. پھر ابھی قصور میں ایک جگہ، اور پھر ابھی حجرہ شاہ مقیم والوں کی محبت ایسی ہے کہ مجھے یقین تھا تھکاوٹ اور آرام سے اترے نہ اترے آپ کی محبت رسول دیکھ کے ضرور اتر جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیات میں مزید برکت عطا فرمائے. یہ بڑا بامقصد اجتماع ہوتا ہے، ہر سال یہاں آنا ہوتا ہے. صاحب فکر لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں تو یقیناً گفتگو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ جس کا جو دل کرے سنا دے، یا جس کا جو دل کرے بات کر دے، یا جس طرف لے جائے. سنی اس کو نہیں کہتے، جو بولی بولنے والا آئے اس کو واہ 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 کر کے رخصت کر دے، بلکہ سنی اس کو کہتے ہیں جو نظریات کا پکا ہوتا ہے، ہر بات کو تولتا ہے کہ کیا یہ بات عقیدہ اہل سنت کے معیار میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی. سنی ہر بات کو امام محمد رضا خان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کیا یہ بات کرنے والا یا کلام پڑھنے والا یا زبان کھولنے والا جو بات کر رہا ہے کیا یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیا یہ عقیدہ امام ربانی شیخ اکبر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سنی ایک نظریے والے شخص کا نام ہوتا ہے. سنی مضبوط نظریے، مضبوط عقیدے اور مضبوط عقیدت والے کا نام ہوتا ہے. سنی ہر بولی بولنے والے کو بابا کے رخصت نہیں کرتا، بلکہ سنی وہی بات قبول کرتا ہے
جو عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہوتی ہے. اور آپ کو سمجھانے کے لیے عقیدہ اہل سنت میں استعارہ ہے. میں نے پچھلے سال کچھ سال پہلے پوری گفتگو یہاں سلمان میں کی تھی. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرا گیا. اس ترازو میں تول کے دیکھا کرو جس کی بات اعلیٰ حضرت کی بات کے مطابق ہو, جس کی بات امام ربانی مجدد الفسانی کے بات کے مطابق ہو, وہی اہل سنت کے لیے بات قابل قبول ہوتی ہے. تو یہ نظریہ, یہ عقیدہ ہمیں اصل خانقاہوں سے ملتا ہے, اصل مدارس اور اصل اہل سنت کی درسگاہوں سے ملتا ہے. کہ یاد رکھنا سنیو, ان مجالس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا وقت گزار کے محفل میں چلے جاؤ یا چند نعت خوانوں کے اشعار سن کے محفل میں چلے جاؤ. اگر یقیناً صحیح العقیدہ سنی نعت خواں ہو اور عقیدت اور عقیدے کے ساتھ پڑھنے والا نعت خواں ہو تو اس کو سننا یقیناً باعث برکت ہے. لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا, بلکہ ان مجالس کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ انسان سیکھ کے جائے, عقیدے اور نظریے کو مضبوط کر کے جائے. رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں جہاں عقیدہ مضبوط ہو وہاں عقیدت مضبوط ہو, محبت میں بھی انسان آگے بڑھتا چلا جائے اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو یہاں سے سیکھ کے جائے. تو یاد رکھیے گا, اہل سنت کی خانقاہیں ہوں یا درسگاہیں ہوں یا مجالس ہوں, سب سے پہلا پیغام جو دیا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید میں مضبوط ہونے کا پیغام ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کا غلام ہے, کسی بھی خانقاہ سے یا اہل سنت کی درسگاہ سے منسلک ہے, اس کو چاہیے کہ عقیدہ توحید میں کامل ہو. عقیدہ توحید میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ وجود بارے تعالیٰ پر اثبات اور تعدد الہ کی نفی. سنیو, یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے. سب سے پہلے یہ عقیدہ دینا ضروری ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر اثبات ہو, یہ اس بات پر ایمان ہو. سب سے پہلے ایک انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ ہے, اور پھر تعدد الہ کی نفی. عقیدہ توحید کی دو بنیادیں ہیں مضبوط, سب سے ضروری ہے عقیدہ توحید کے لیے. ایک سنی سے اگر پوچھا جائے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور اس کو عقیدہ توحید کی تعریف بھی نہ پتا ہو یا عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ ہو تو اس کے لیے شرک کا مقام ہے. عقیدہ توحید کے لیے دو چیزوں کا سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ کا اثبات, اس بات پر ایمان کہ اللہ ہے, اور پھر تعدد الہ کی نفی. جب یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے تو پھر اس بات پر ایمان ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ واحد و یکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تعدد الہ کی نفی ہونا ضروری ہے. لیکن آج کا ہو رہا ہے, سب سے پہلے عقیدہ توحید کے لیے میں نے بتایا یہ ضروری ہے, اور عقیدے کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ شیطان بھی جب انسان کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے, یہ جو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, الحاد کی طرف جاتے ہیں, بد مذہبیت کی طرف یا لا مذہبیت کی طرف چلے جاتے ہیں, جن کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا, اس جانب چلے جاتے ہیں. ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان بھی, پھر آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں وہ سب سے پہلے انسان کے ایمان پر یہی حملہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے, یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. There is no life after death. مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا نہیں جانا, مرنے کے بعد تمہیں کسی کے سامنے پیش ہو کر جواب نہیں دینا. یہی بات ہے جہاں سے انسان بے لگام جانور کی طرح بے لگام ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ بنیاد عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اور پھر تعدد الہ کی نفی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے کہ محافل آنات میں کیوں جاتے ہو, محافل میلاد میں کیوں جاتے ہو, وہاں تو معاذ اللہ شرک ہوتا ہے, وہاں تو معاذ اللہ کوئی بدعات ہوتی ہے. آئے ذرا آج ہماری یہ تھوڑی سی گفتگو سن لے, اور اگر موجود نہیں ہے تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے یہ سن لے. اس کو پتہ چلے گا کہ سنیوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ سنیوں نے عقیدہ کسی گندے بازار سے نہیں سیکھا, امام احمد رضا خان سے سیکھا ہے, اور امام احمد رضا خان نے کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں دریافت کیا. امام احمد رضا نے وہ عقیدہ سکھایا ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, جو حضرت عثمان اور مولا علی اور صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ہونے پر ایمان رکھے. میں نے بتایا شیطان بھی سب سے پہلا وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن آج کا ہو رہا ہے, لوگ درس توحید کے نام پر, عقیدہ توحید کے نام پر سیدھے سادے مسلمانوں میں شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. کوئی میلاد منا لے تو اسے مشرک کہہ رہے ہیں, کوئی رسول اللہ کی نعت سنا دے تو اسے مشرک کہہ رہے ہیں, کوئی کسی مزار میں جا کر اللہ سے دعا مانگ لے, مسائب مزار سے نہیں دعا, اللہ سے دعا مانگے کسی مزار میں جا کے اسے مشرک کہہ رہے ہیں. عقیدہ توحید کے نام پر سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں.
میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں لبرلزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں ایتھیسٹزم، دہریہ پن اللہ کا ہونے کا ہی لوگ انکار کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں ماڈرنزم نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں سیکولرزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اگر بہت شوق ہے عقیدہ توحید کو بیان کرنے کا تو ہمت ہے تو جاؤ ان لوگوں کو جواب دو نا جو اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جواب دو جو لبرلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔ وہاں پر تمہاری بولی نہیں بولنے ہوتی، وہاں پر تمہارا سانس نہیں نکلتا اور سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے بدلے کو چھوڑتے ہو۔ یقیناً جہاں شریعت حکم لگا رہی ہو وہاں حکم بیان کرنا ضروری ہے، لیکن اگر سنیوں کا عقیدہ دیکھنا ہے تو کسی جاہل کو نہ دیکھو، امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھو۔ اگر سنیوں کا عقیدہ دیکھنا ہے تو آج کے کسی جاہل کو نہ دیکھنا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھنا، یا آج ان علماء اور مشائخ کو دیکھنا جو ان شخصیات کی فکر کے نمبردار ہے، اور پھر جرت ہو تو نکال کر دکھانا کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جس میں شریعت کی مخالفت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلا میں نے بتایا ایمان کے لیے اور عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ہونے پر ایمان ہو۔ اس پر صرف دو باتیں سننی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادھر کے خلیفہ وقت کا پیغام بھیجا، جو اس وقت کا خلیفہ وقت تھا، اس کے پاس ملحد آ گئے۔ ملحد یعنی جو دین کے اللہ کے ہونے سے انکار ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتا ہے، الہاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی خدا نہیں، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، آؤ مجھ سے اس بات پر ڈیبیٹ کرو، مناظرہ کرو۔ خلیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس امام اعظم امام ابو حنیفہ رہتا ہے، میں ابھی بلاتا ہوں، ان کے ساتھ بات کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام سنا ہے، آج ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، سنیو اس عقیدے کو دل میں لکھنا۔ امام ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا، حضرت کو آتے دیر ہو گئی۔ خلیفہ کے پاس بیٹھ کے اس سے اپنے کہکے لگانے شروع کر دی۔ اس نے کہا تم بڑا امام، تمہارا نام سنا تھا، دیکھا میرا نام سنا تو بھاگ گیا، سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ امام کو آنے دو، امام ابو حنیفہ کو آنے دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کافی دیر سے آئے۔ ملحد نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ خلیفہ نے کہا حضور اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اور ملحد نے بھی سوال کیا جو اللہ کے ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا آج اچھی ماجرا ہوا، آج ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ میں جب گھر سے پہنچا، میں نے دریا پار کر کے یہاں آنا تھا، جب گھر سے نکلا کہا کہ میں نے دیکھا کشتی نہیں تھی تو خود بخود ایک درخت اٹھ گیا، خود بخود کٹنا شروع ہو گیا، خود بخود اس کی کشتی بن گئی، خود بخود کشتی دریا میں اتری، خود بخود کشتی دریا کے اس کنارے پہ آئی اور میں تمہارے پاس آ گیا۔ جو اللہ کے ہونے کا انکاری تھا، ملحد تھا، اس نے کہکے لگانے شروع کر دیا۔ اس نے کہا اتنا نام سنا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے پوچھا ہنستے کیوں ہو؟ کہا درخت خود کیسے کٹ سکتا ہے، کشتی خود کیسے بن سکتی ہے، کشتی خود کیسے چل سکتی ہے، تمہیں چلا کے خود یہاں کیسے لا سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا یہی تو میں تجھ بیوقوف کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب اتنی سی کشتی خود بن کے خود نہیں چل سکتی تو یہ کائنات خود بن کے خود چل رہی ہے کیا؟ اس نے کہا میرے چند سوال ہیں، مجھے جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ آپ نے فرمایا کر لو تو سوال کرنے کا۔ ملحد جو اللہ کے ہونے کا انکاری تھا، اس نے کہا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا تیرے گھٹنے میں درد ہے، کہا بہت زیادہ اٹھا بھی نہیں جاتا، کہا درد ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا درد نظر کیسے آئے؟ کہا پتہ چلا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ ہے تو اس کا رخ کس طرف؟ امام ابو حنیفہ نے چراغ چلایا، کہا بتاؤ اس کا رخ کس طرف؟ اس نے کہا اس کا رخ تو ہر طرف ہے، یہ تو روشنی ہے، اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا 10 سے الٹی گنتی گر، وہ 10 سے الٹی گنتے 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 ایک پہ آیا۔ آپ نے فرمایا ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ ایک عقیدہ یہ ضروری کہ اللہ ہے، اور پھر یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کو سن کے آگے میں آپ کے پاس عقیدہ اہل سنت پر چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ دوسرا عقیدہ ضروری کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس زمین میں 2 خدا ہوتے، اگر اس زمین میں 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا۔ ایک کہتا بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنی۔ ایک کہتا میں نے کسی کو نوازنا ہے، دوسرا کہتا نہیں نوازنا۔ ایک کوئی بات کرتا، دوسرا کوئی بات کرتا، نظام برباد ہو جاتا۔ اگر ایک ملک کے 2 سربراہ ہو، کیا ملک چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتا۔ ایک کی پالیسی اور دوسرے کی پالیسی اور ستیہ ناش ملک کا ہوگا۔ ایک اللہ والے سے
ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا وہ چرخہ چلا رہی ہے. اب گاؤں والے نے تو اکثر چرخہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ اس عورت سے سوال کیا کہ کیا تیرا اللہ کے ہونے پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا بالکل الحمدللہ. کہا بتاؤ اس کی دلیل کیا؟ کہا میرا چرخہ. کہا تیرا چرخہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ میں چرخہ چلا رہی ہوں، روئی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ کہا بالکل بن رہی ہے. وہ رک گئی. کہا اب کیوں نہیں بن رہی؟ اب بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ کہا اب نہیں بن رہی. کہا کیوں نہیں بن رہی؟ کہا تو چرخہ چلائے گی تو روئی بنے گی نا. کہا یہی تو بات ہے، جب اتنا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے. کہا یہ بتاؤ، یہ تو عقیدہ سمجھ میں آ گیا تمہارا، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا ایک. کہا دلیل؟ کہا میرا چرخہ. کہا چلا چرخہ اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کیسے بنے گا؟ کہا بتاؤ میں چلا رہی ہوں دونوں طرف سے، جب ضرورت کرتی ہوں آہستہ چلاؤں میں آہستہ چلاتی ہوں، جب ضرورت محسوس کرتی ہوں تیز چلاؤں میں تیز چلاتی ہوں. اگر ایک طرف سے میں چلاؤں دوسری طرف سے کوئی اور چلائے، میں ہلکا چلاؤں وہ تیز چلائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، میں آگے چلاؤں وہ پیچھے چلائے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا. کہا اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا اگر دو کے چلانے سے اتنا سا چرخہ برباد ہو سکتا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں برباد ہو جانا ہوتا. یہ نظام کی وحدت بتا رہی ہے، اس سارے نظام کا ناظم ایک ہے اور وہ اللہ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت شرک نہیں کرتے، اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے مطابق. لیکن عقیدہ توحید کا یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے. عقیدہ توحید کا یہ مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ ذاتی شان والا ہے، باقی جس کے پاس جو ہے اللہ کی عطا ہے. عقیدہ توحید کا یہ مطلب بھی سمجھ آتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں، رسول اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ساری خلقت اللہ کی محتاج ہے. عقیدہ توحید کا یہ مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ فاعل حقیقی بھی صرف اللہ ہے، معبود برحق بھی صرف اللہ ہے، خالق حقیقی بھی صرف اللہ ہے، مالک حقیقی بھی صرف اللہ ہے. لیکن عقیدہ توحید کا یہ تقاضا سمجھ نہیں آتا. عقیدہ توحید کا یہ تقاضا تم نکال کے کہاں سے لے آئے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ نہ بنایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع نہ بنایا جائے. ارے بے وقوفو، یہ ڈھکوسلے کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ یہ عقیدہ تم نے کہاں سے دریافت کیا ہے؟ اور بعض بے وقوف تو میلاد اور عرس کو بھی جو ہے وہ شرک کہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میلاد اور عرس کا تعلق ولادت اور وصال کے ساتھ ہے. اللہ ولادت سے بھی پاک ہے اور اللہ وصال سے بھی پاک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تقاضے تم کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ عقیدہ توحید کے نام پہ لوگوں کے رسول اللہ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہو؟ بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے. سنیو ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے. اور سن لو ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے. شیطان توحید کا منکر نہیں تھا، ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے. دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. شیطان اللہ کو سجدہ کرنے کا انکاری نہیں تھا، میرا مراد یہ تھا توحید کا انکاری نہیں تھا. اس سے شیطان اللہ کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب مقام رسالت کے آگے جھکنے سے انکاری ہوا تو وہ مردود ہو گیا. ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے. دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. بھائی اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کہا اس سے شرک ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کسی کی عقل پہ ایسا پردہ نہ ڈالے. میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی؟ کہا نماز میں نہیں پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا خان بریلوی کے آگے یہی سوال رکھا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے سے شرک ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بتاؤ، یہی قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے استعانت کرو اور نماز سے استعانت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز خدا ہے جس سے مدد لینے کا حکم ہو رہا ہے، کیا صبر خدا ہے جس سے مدد لینے کا حکم ہو رہا ہے؟ فرمایا صبح کی سحری سے استعانت کرو، کیا صبح کی سحری خدا ہے جس سے مدد جائز ہے؟ کہا کہ عبادت سے استعانت کرو. کہا کہ کیا یہ سب کچھ خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہو رہا ہے؟ کہا سحری سے استعانت کرو، صبر سے استعانت کرو، نماز سے استعانت کرو. اپنی نامعاملات اور اپنی خواہشات کے لیے دنیا کے لوگوں اور دنیا کی چیزوں
استعانت کرو تو تمہیں شرک نظر نہ آئے. جب ہم مصطفیٰ سے مدد مانگے, حبیب خدا سے استعانت کریں تو تمہیں شرک نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کو دینے والا ہم نے نہیں بنایا, حضور کو دینے والا اللہ نے بنایا ہے. سنی کو اللہ سے جو لینا ہوگا دروازہ مصطفیٰ میں جائے گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے بھی کبھی کوئی بات دلیل کے بغیر تو چھوڑی نہیں. کسی نے کہا ثبوت دو, اعلیٰ حضرت نے کہا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا میری تقریر میں آپ کو ٹپے سنائی نہیں دیں گے, میری تقریر میں آپ کو خالی جملوں کی تکرار سنائی نہیں دے گی. ہم نے جن سے گفتگو سیکھی ہے ان سے خالی جذباتی باتیں سیکھنا مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ آپ کو عقیدہ سمجھ میں آئے. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اگر تمہارے دل میں بس گیا نا تو خدا کی قسم دنیا کی آندھی جتنی چل جائے, دنیا کی جتنی تیز رفتار بدعقیدگی کا طوفان آ جائے, تمہاری جڑیں اتنی مضبوط ہوگی کہ تم قرآن و سنت کی دلیل ایسے تھامے ہوگے کہ منکر کی آگے سینہ تال کے کہو گے کہ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بڑے غور سے بات سنو. اعلیٰ حضرت سے کہا کہ نہیں, رسول اللہ علیہ السلام سے مانگنا شرک ہوگا. رسول اللہ کو اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ دینے والے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہم سے پوچھو, ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگنے کا عقیدہ ہم نے قرآن میں کہاں سے لیا. کہا جہاں جا بچا عقیدہ قرآن میں یہ ملتا ہے وہاں ایک ہی آیت ثبوت ہے, اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کیا ترجمہ کیا میرے امام نے؟ اعلیٰ حضرت بریکٹ میں کہتے ہیں, پہلے نبی صاحب کا تبصرہ کیا نا اپنے رسالے میں تو ترجمے سے پہلے بریکٹ میں کہا کہ ہاں یہی وہ مقام ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ الفاظ ہے کہ ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو دینے والا کہنا شرک ہے, آئے نا ذرا اب بتائے اب کیا کرو گے. اللہ جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے, اللہ ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہہ رہا ہے. اغناہم اللہ, ان کو غنی کیا اللہ نے, ورسولہ, اور اس کے رسول نے, من فضلہ ہی, اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس آیت نے تو عقیدہ دیا ہے کہ جیسے اللہ خود کو دینے والا کہہ رہا ہے, اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہہ رہا ہے. سنیو تم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ رسول اللہ سے مانگتے ہو, یہ عقیدہ شرک ہے, یہ عقیدہ کہاں سے لے کے آئے ہو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنی ہی نہیں کہہ رہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کو دولت مند کیا ویسے اللہ کا رسول نے دولت مند کیا. تو پتہ چلا اللہ ذاتی خزانوں سے دیتا ہے, حضور عطائی خزانوں سے دیتے ہیں. اللہ ذاتی اختیار سے دیتا ہے, حضور عطائی اختیار سے دیتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھنا قرآن کے مطابق ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان نظریات پر استقامت عطا فرمائے. آپ مشکل حل وہی کرے گا, خدا ہی کرے گا, خدا کے سوا کسی کا بھی مشکل کشا کہہ دیا تو یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی یہ نہ کہنا کہ جو مشکل حل کر دے وہ خدا ہے. بہت سو کو خدا ماننا پڑے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, حالانکہ اللہ ایک ہے. اگر یہ نظریہ رکھو گے کہ جو مشکل حل کر دے وہ خدا ہے, کس کو خدا مانو گے؟ مجھے بتاؤ قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے ہونے کی دلیل مانگی گئی تو انہوں نے کیا دی؟ یحیی و یمیت, کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب سنو, جو کہتے ہیں نا خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا کہا جائے تو شرک ہو جائے گا. قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہونے کی دلیل دی, اللہ کی توحید کی دلیل دی, یحیی و یمیت, کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بڑے غور سے توجہ رکھیے گا. اب قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں, میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں.
اب بتاؤ مریضوں کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اندھوں کو بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ. مردوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور قرآن میں موجود ہے کہ میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں, میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو کیا یہ شرک کی تعلیم ہے معاذ اللہ؟ کیا اسے شرک کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, میں یہ جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے دیے گئے عزت سے کرتا ہوں, اللہ کے دیے گئے اختیار سے کرتا ہوں, اللہ کے دیے گئے حکم سے کرتا ہوں. یہاں ہمارے قابلین اہل سنت نے بتایا کہ اس آیت سے عقیدہ ملتا ہے کہ جو بھی کام انبیاء کرے یا جو بھی اختیار اولیاء کا ہو, اگر اس کو بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے مانا جائے گا تو شرک نہیں ہوگا. اگر من دون اللہ, اللہ کی مرضی کے بغیر مانا جائے گا تو شرک کا حکم آئے گا. سمجھ آ رہی؟ یہاں پر شرک کا حکم کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں. تو ہم حضور کو دینے والا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم حضور کو مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم ابو بکر صدیق کو مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم مولا علی کا مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم غوث اعظم کا مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم داتا علی حجویری کو مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند کو مشکل کشا مانتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اللہ جی شرک من دون اللہ سے آئے گا, بِإِذْنِ اللَّهِ شرک نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو قرآن کا اختیار دیا جاتا. اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہ سب اختیار مانتے ہیں کہ ان کو یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اگر صرف مشکل کو دور کرنے والے کو خدا کہہ دو گے تو کام بڑا خطرناک ہو جائے گا. مجھے بتاؤ نا, بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ قوت حافظہ کمزور ہے, یاداشت کمزور ہے, جو آپ سے سنتا ہوں یاد نہیں رہتا, کوئی بھی بات میرے ذہن میں ٹکتی نہیں ہے. بخاری میں موجود ہے. حضور نے کیا کیا کہ جاؤ کسی حکیم سے رابطہ کرو؟ نہیں, حضور نے اپنا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ چادر پھیلاتے ہیں, حضور نے اپنا خالی ہاتھ مبارک یوں فرمایا, جیسے بھی فرمایا دراز فرمایا, اور کہا ابو ہریرہ سمیٹ لو. صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو کچھ ڈالا ہی نہیں آپ نے, میں کیا سمیٹوں؟ وہ جانتے تھے جب رسول اللہ نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اس ہاتھ میں کیا اختیار ہے. بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لیتے ہیں, وہی ابو ہریرہ جن کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا. آج پوچھو کسی بھی عالم دین سے, رسول اللہ کی امت میں سب سے زیادہ جس صحابی سے حدیث مروی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحیح مسلم میں موجود ہے, حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی جانے, آنکھ ہاتھ میں لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, آنکھ عطا کرنا ہے. حضور یہ نہیں فرماتے میرا کام تو پیغام دینا ہے, I'm just like you, میں تمہاری طرح ہوں, میں کیسے آنکھ ٹھیک کروں. حضور اپنی اسی آنکھ میں اپنا لعاب لگاتے ہیں. مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, حضور اپنا تھوک مبارک, اپنا لعاب مبارک حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا کے اس کے مقام پہ رکھتے ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی رہی, جو آنکھ مصطفیٰ نے اپنے لعاب سے لگائی تھی جیسے دل کو دکھاتی تھی ویسی آنکھ کو دکھایا. اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, اور یہ ہمارے ائمہ اہل سنت کا ائمہ نے نقل نہیں کیا, نے بھی کیا لیکن یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے. اللہ اکبر. ایک عورت اپنا گونگا بچہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. صحابیہ کہتی ہیں میں حضور سے کہنا چاہ رہی تھی یا رسول اللہ بچہ گونگا ہے, اس کو قوت گویائی دے دے. کہا ابھی میں سوچ ہی رہی تھی حضور سے عرض کروں. حضور نے میرے گونگے بچے کو مخاطب کیا اور کہا بچہ بتا میں کون ہوں. عورت صحابیہ کہتی ہے البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, صحابیہ کہتی ہے حضور نے میرے گونگے بچے سے پوچھا بتا میں کون ہوں. میرے بچے کو سوال بھی لیا اور اس نے کہا اللہ کے سچے رسول. اللہ اکبر. بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کی زبان میں نہیں آتے سنا ہی نہیں. بخاری میں موجود ہے. جابر کہتے ہیں 1500 صحابہ تھے, پانی ختم ہو گیا, ہم حضور کے آگے حاضر ہوئے, حضور نے ہاتھ اٹھایا, پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکل گئے. بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور کو گھر بلایا,
4 بندوں کا کھانا پکایا تھا. حضور 1000 کے قریب صحابہ لے آئے. بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں 4 بندوں کی ہنڈیاں جس میں صرف ایک بکری کا بچہ تھا میں نے حضور کے آگے رکھی. حضور نے دودھ مبارک لعاب دہن مبارک ہنڈیا میں ڈالا. کہا جابر جتنا کو کھلانا ہے کھلا. جابر کہتے ہیں 1000 صحابہ نے کھانا کھایا, میں نے کھایا, میرے بچہ نے کھایا, حضور نے خود کھایا, کھانا ختم نہ ہوا. اگر صرف اس کو خدا کہو گے جو مشکل کو دور کر دے وہ خدا ہے, پھر کتنوں کو خدا کہو گے. حضور کی اتنی شانوں کے باوجود سنی حضور کو خدا نہیں مانتے بلکہ بنتا ہے خدا مانتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. اب بعض لوگوں کی تو عقیدہ توحید یہ کہتا ہے. میں نے اپنی بات کو سمیٹا ہے, میں نے آپ کو خود بتایا, مجھے مستقل بہت لمبے سفر سے آ رہا اور آتے ہی آپ کے پاس حاضر ہو گیا. مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. یہ حجرہ والوں کی محبت کی مثال ہے. آج بھی جیسا ہوا میں 3 مہینے سے سفر میں تو آیا تو سیدھا آپ کے پاس آیا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ ازبکستان کے وزیر اعظم نے ایک کانفرنس رکھی تھی, مجھے اس میں جانا تھا تو میں نے چند دن پہلے معذرت کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہم بیان میں تمہارا نام ہی رکھیں گے. مجھے جو پیغام ان کی طرف سے ملا, اگر میں جا سکا تو آ جانا. میں نے کہا محبت سے کہہ رہے ہیں نہ جا سکا, یہ تو ایک حکومتی کانفرنس ہے. وہاں حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو ازبکستان کے وزیر اعظم نے رکھی تھی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی محفل سے 1 دن پہلے وہ کانفرنس مہینہ آگے ہو گیا. تو میں نے کہا حجرہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت اور جو ہے وہ عشق رسول جو ہے وہ مزید برکت عطا فرمائے. اس میں 2 باتیں اور سنی. بعض لوگ عقیدہ توحید کے نام پہ کہتے ہیں مولانا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہ بنانا کسی کو. کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کیوں نہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا کسی کو تو شرک ہو جائے. وسیلہ کو بھی شرک کہہ دیا. اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیا خوب بات کی میرے امام احمد رضا نے. کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بنا لے, کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنائے. کہا جہاں توسل بالاعمال جائز ہے, نیکیوں کا توسل جائز ہے, وہی توسل بالاشخاص شخصیات کا توسل بھی جائز ہے. کہا کہ تمہیں وسیلہ کی سمجھ ہی نہیں. وسیلہ منزل نہیں ہوتی, وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ منزل ہے یا ذریعہ؟ اللہ منزل ہے. اللہ منزل ہے اور وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے کو کہا جائے. بڑے غور سے بات سنا. کہا بھائی وسیلہ شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تمہیں وسیلہ کا مطلب ہی نہیں پتا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں وسیلہ کا جب کلام کیا تو اس کو بھی نقل کیا اس حدیث کو. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو نقل کیا فتاوی رضویہ میں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں. حضور کو جلال آ گیا. حضور نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کی شان کا شایع نہیں کہ اس کو کسی کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے. وسیلہ مخلوق کی شان ہے, وسیلہ اللہ کی شان نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ کو تو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا نا, اللہ تک پہنچنے کے ذریعے کو وسیلہ کہا جائے گا. اس پر حدیث سن لی. حضور نے خود اس کو سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو وسیلے کے ثبوت میں بھی لکھا ہے اور ندائے یا رسول اللہ کے استدلال میں بھی لکھا ہے. ترمذی میں حدیث موجود ہے. علماء بیٹھے اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں. امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جو حدیث کی صرف سند ہی نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے کہ کس درجے کی حدیث ہے. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اللہ اکبر. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اتنے میں ایک نابینا صحابی آیا, آنکھیں نہیں تھی ان کے پاس. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں, بینائی چاہیے. حضور نے فرمایا گھر جاؤ. حضور چاہتے نا, حضرت علی کو بھی تو عشق و چشم ہوا تھا. حضور نے کہا بلاؤ. حضرت علی آئے. حضور نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. خیبر سے پہلے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. ابھی میں نے بخاری سے سنا ہے, حضرت قتادہ کی مسلم کی حدیث سنائی, حضرت قتادہ کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا, نکلی بھی آنکھ لگا دی. حضور چاہتے تو اس نابینا صحابی کی آنکھوں میں لعاب لگاتے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. لیکن قیامت تک آنے والے امت کے بیماروں کو راستہ بتا رہے ہیں. ترمذی میں موجود ہے. حضور نے اس نابینا صحابی کو کہا گھر جاؤ, غور سے سن لے, اور کہا گھر جا کے اس انداز میں دعا کرو.
کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری مشکل کو دور فرما۔ پھر حضور فرماتے ہیں گھر سے مجھے مخاطب کرو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کر دی ہے، اب آپ اللہ کو حضور میری سفارش کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوال یہ ہے صحابی حضور کے سامنے بیٹھا ہے اور حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کر دے، جب سامنے بیٹھا ہے تو سامنے بیٹھ کے کہہ دینا یا رسول اللہ سفارش کر دے۔ حضور فرمائے نہیں، اپنے گھر جاؤ، گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے۔ اجرے والوں یہ عقیدہ حضور کا دربار سے مل رہا ہے۔ اگر کوئی مدینے نہیں آ سکتا تو پریشان نہ ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے دو، صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ حضور بتا رہے ہیں کہ جیسے میں مدینہ پاک آنے والے کی سنتا ہوں، جیسے رسول اللہ کے روضے پہ جانے والے کی حضور سنتے ہیں۔ حضور بتا رہے ہیں ایسے ہی اگر کوئی دنیا کے کسی مقام سے گویا کہ حجرہ شاہ مقیم سے مشکل میں ہو، بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، کوئی اپنا نہ ملے، مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے کہے اغثنی یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ حضور بتا رہے ہیں جیسے میں مدینہ شریف آنے والے کی سنتا ہوں ویسے دنیا کے کسی کونے سے بھی پکارنے والے کی سنا کرتا ہوں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، نا 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 شرک ہو جائے گا۔ ابے بھائی ہر بات پہ تجھے شرک کا بدوا لگانا سن جاتا ہے، بتاؤ یہ کیسے شرک ہو جائے؟ کہا یا حرف ندا ہے، حرف ندا سے حضور کو نہیں بلانا۔ مجھے وہی نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بہت کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا نا بتاؤ تشہد میں جب بیٹھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی آپ کے سلام ہو، جس کاف ضمیر سے اللہ کو مخاطب کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے حضور کو حاضر جان کے مخاطب کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر یا رسول اللہ کہنے پہ تمہیں اس لیے شرک کا فتویٰ لگانا ہے کہ یا رسول اللہ میں یا حرف ندا ہے، تو بھائی یا حرف ندا ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں پڑھتے ہو، یہ ایھا کیا ہے؟ ایھا بھی تو حرف ندا ہے۔ عجیب بات ہے، اپنی نماز پوری کرنی ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی میں حرف ندا جائز، نماز سے نکلو سنی یا رسول اللہ کہے تو شرک کا فتویٰ بالکل بھی یہ نہیں ہوگا۔ اب نماز میں بھی یا رسول اللہ ایھا النبی کہہ کے کہتے ہیں، نماز سے باہر بھی کہتے ہیں نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں 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 یہ نہیں کہنا۔ بھائی کیوں نہیں کہنا؟ کہا کہ دور و نزدیک سے سننے والا کسی کو نہ ماننا، دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے۔ میں نے کہا یہ کہنا ہی غلط ہے آپ کا۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ تو شاہد سے زیادہ قریب ہے اور اللہ خود فرماتا ہے میرے حبیب کے بندے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فرمائے بھائی قریب، اللہ تمہارے قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے پھر اللہ کو دور سے سننے والا کیسے کرے؟ لیکن اگر آپ کی اس بات کو بھی رکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دور سے سننے والا نہ کہا جائے تو مجھے بتائیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ جا رہا ہے، قرآن بیان نہیں کر رہا، رکتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آگے ایک چونٹی تھی، اس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اگر نہ گھسی پناہ نہ لی تو لشکر والے تمہیں پاؤں میں کچلتے چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حجرہ شاہ مقیم والوں بتاؤ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو دور سے سن لے وہ خدا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی مسافت سے چونٹی کی آواز کو سنا یا نہیں سنا؟ 300 چونٹیاں اٹھانا اور اس ملا صاحب کے کان میں گھسوڑنا،
اور کہنا کہ بتاؤ چونٹیوں کی آواز آ رہی ہے، ہائے ہائے کرے گا لیکن چونٹیوں کی آواز نہیں آئے گی. عبداللہ 300 چونٹیاں تیرے کان میں گزڑی جائے تو جو ان کی آواز نہ آئے اور پھر کہے دور و نزدیک سے کوئی نہیں سن سکتا. جب سلیمان علیہ السلام کی یہ چال ہے، 3 میل کی مسافرت سے قرآن کہہ رہا ہے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو سلیمان کے امام، انبیاء کا تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ حجرہ شاہ زکیر سے یا رسول اللہ کی صدا نہیں سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. سنیے اونچا بولو یا رسول اللہ، عقیدے کا اظہار کرو کہو یا رسول اللہ، اونچا بولو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، زور لگا کے بولو یا رسول اللہ، سارا بولو یا رسول اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے اکابر نے کوئی دھندے نہیں کیے. لاہور کے دائیں بائیں کسی بازار سے جا کے عقیدے نہیں خریدے، لاہور کے آگے پیچھے کسی جانب بلا کے نہیں کہا آؤ بابا جی یہ کہتے ہیں یہ سنو. نا وہ تم ہو گے جو اپنے بابوں کی باتوں میں چلتے ہو. جو ہمارے بابے ہیں وہ مجدد الغزالی ہے، وہ امام احمد رضا ہے، وہ ابو منصور ماتریدی ہے، وہ امام ابو حنیفہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے اپنی بات کی نہیں اور کتی ڈالی کے جھنڈے گرا. تمہیں پتا کیا کیا چیزیں کیا ہے؟ آؤ ہمت ہے تو یہ کامل کی بات پہ بات سمجھ آئی ہے. نہ کسی کو اپنے کا پتا، نہ خود کو اپنے والد گرامی کا پتا، اور بات کرتے ہیں ان اکابر پہ جنہوں نے امت کی کشتی کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور آپ بھی سنیو، جہاں ذرا سی نئے بات سنو اگر تم جاؤ سننے کے لیے، ہم تو سن رہے نہیں، غیر کی باتوں پہ کان بند کر لو، بولو کہ وہ سنے جانا. انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یاد رکھنا دنیا آخرت میں نجات، میرے آخری جملے سن لو، دنیا اور آخرت میں نجات جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے میں. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ایک جگہ بند ہو کے کوئی گھوسڑے مارتا رہے، نہ باہر جانا ہے نہ باہر کی فکر ہے. نہیں، ہم سر عام کہتے ہیں، دنیا میں اعلان کہتے ہیں کہ دنیا جتنی تحقیق کر سکے کر لے، جتنے سوال کرنا چاہتی ہے کر لے، جتنے سوال ہے سامنے رکھ کے کر لے. اعلیٰ حضرت کے عقیدہ جیسا عقیدہ نہیں ملے گا، مجدد الفسانی کے عقیدہ جیسا عقیدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک دریافت نہیں کیا، مجدد الفسانی نے کوئی نیا عقیدہ دریافت نہیں کیا. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت سے ملا. سنیو اہل سنت میں قائم رہو، عقیدہ توحید میں مضبوط رہو، عقیدہ رسالت سے مضبوط رہو، اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرو. مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا امت میں آپشنل نہیں. مجدد الفسانی کہتے ہیں قرآن کی نص سے آیت مبتت میں اہل بیت کی محبت امت پہ فرض کی گئی ہے. یہ فرض ہے امت میں اہل بیت سے محبت کرنا. پھر صحابہ سے عقیدت رکھنا. کوئی صاحب بولتے ہیں میں مانتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، نہ مان کے دھسنا، نہیں مانے گا تو کہا جائے گا. جب قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی. میرے بھائی علی علی تو کرتے ہو، آپ والا علی سے پوچھتے ہیں وصدق بہ سے مراد قال ہے. مولا علی کہتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، اس سے مراد رسول اللہ ہے. وصدق بہ، جس
جس نے تصدیق کی اس سے بڑا صدیق اکبر۔ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ شان صدیق اکبر کو مانتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ صحابی مانتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ صدیق مانتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ کافر سنی کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ نے 12 شرطیں لکھی ہیں سنی ہونے کی، 5ویں شرط پتہ کیا ہے؟ 5ویں شرط پتہ کیا ہے؟ اور یار کوئی رسدہ ہے تو رس جاوے نا، 100 کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے، ایک کو راضی کر لو ساری جنت تمہارے کر لو۔ 100 کو راضی کرنے کے چکر میں رولتے رہو گے ساری زندگی، ایک کو راضی کرو۔ سمجھ آئی ہے؟ رسدہ ہے تو رس جاوے، لیکن عقیدہ یہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ۔ میں نے بتایا خالی صحابی ماننا بھی کافی نہیں، خالی شان ماننا بھی کافی نہیں، خالی مقام ماننا بھی کافی نہیں۔ پھر سنی کیسے ہوگے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، سنیے ادھر دیکھو اور ہاتھ اٹھا کے اس عقیدے کو یاد کر لینا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سنی تب ہوگا جب عقیدہ یہ ہوگا کہ انبیاء اور رسول کے بعد افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق تمام انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبہ جس ذات کا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ ایسا نہیں امور میں پہلا نمبر، امور میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، روحانیت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، خلافت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا، امامت میں بھی اس سے سنی ہاتھ اٹھائے گا، امامت میں بھی سنی ہاتھ اٹھائے گا۔ اسٹیج پہ بھی دیکھو کس کس کے ہاتھ اٹھے ہیں، امامت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر۔ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کہنا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حجرہ شاہ مقیم کی اس ساری انتظامیہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک جملے میں سنیے، میں نے بتایا یہ بھی ماننا ضروری الوہیت نہیں، یہ بھی ماننا دلیل الوہیت نہیں، تو دلیل الوہیت کیا ہے جو کسی اور کا مانا تو شرک ہو جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی لمحے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہے، تمام انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کی۔ اللہ خالق حقیقی ہے، اللہ سب کا خالق ہے، حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا حلال رکھے، وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔